Assalamu alaikum dear student, welcome back to Genius Coaching Center. Genius Coaching Center میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈنٹ. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے ٹائپس آف سینٹینس. ٹائپس آف سینٹینس میں کیا کیا چیزیں, فائیو مین ٹائپس آف سینٹینس ہے جس میں سب سے پہلے آتا ہے کیا تھے اسرٹیو یا ڈکلیریٹیو, ایک فرسٹ نمبر ٹائپ ہے. سیکنڈ نمبر ٹائپ ہے کون سا ہے انٹروگیٹیو سینٹینس ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں امپیریٹیو سینٹینس. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتے ہیں آپریٹیو سینٹینس اور پانچویں نمبر پہ آتے ہیں ایکسکلیمیٹری سینٹینس. یہ 5 مین ٹائپس ہے. تو آج ہم بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو آپ لوگوں نے یہ بہت غور سے سننا ہے اور کیا کرنا ہے یاد بھی کریں, کیونکہ یہ مین آپ لوگ کے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ میں کام آتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر ہم اس کے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نیریشن بنائیں گے. تو سب سے پہلے آتے ہیں کس پہ, اسرٹیو سینٹینس پہ, یا اس کا دوسرا نام ہے ڈکلیریٹیو سینٹینس. تو اس میں سے کیا ہوتا ہے, اس سینٹینس میں a sentence which makes a general idea, thoughts, facts اور habit, یعنی ایک ایسا سینٹینس جس میں سے ایک عام ایک جرنل کیا ہو, آئیڈیا ہو, ایک خیال ہو, ایک سوچ ہو, ایک حقیقت ہو اور یا ایک عادت ہو, ایک جرنل. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسرٹیو سینٹینس. اس کے پھر اسرٹیو سینٹینس کے اپنے ہی 2 ٹائپس ہیں. ایک اس میں سے افرمیٹیو سینٹینس. Affirmative sentence, a sentence which contains something is true or exist, یعنی ایسا سینٹینس جس میں کسی چیز کی واقعہ ہونے کی بات کی گئی ہو, اسے کیا کہتے ہیں افرمیٹیو سینٹینس. اس کے ایگزامپل میں سے کیا ہے, علی از اے گڈ بوائے, علی میں ایک خوبی ہے, موجود ہے, واقعہ ہے. تو یہ کیا ہے, اسرٹیو سینٹینس کا ایک ٹائپ. افرمیٹیو سینٹینس کا کیا ہوگا, ایک ٹائپ. اس کے بعد ایگزامپل نمبر 2 ہے ہی از ایٹنگ فوڈ, یعنی ایک عادت ہے, وہ کھانا وہ کھا رہا ہے, اس کو ایک عادت ہے, وہ اس میں مینشن ہے اور واقعہ ہوا ہے. تو یہ کیا ہے, افرمیٹیو سینٹینس ہے. the sun rise in the east, کیا ہے, سورج جو ہے یہ ایسٹ میں طلوع ہو رہا ہے. تو ایک نیچرل ٹروتھ ہے اور واقع ہوتا ہے دنیا میں. تو یہ بھی افرمیٹیو سینٹینس کا ایک ٹائپ ہو گیا, ایک ایگزامپل ہو گیا. اس کا دوسرا ٹائپ جو ہے اسرٹیو سینٹینس کا, وہ ہے نیگیٹیو سینٹینس. نیگیٹیو سینٹینس a sentence which denies something is true or correct using negative word, یعنی ایک ایسا سینٹینس جو کہ کسی چیز کی وقوع ہونے کی ممانعت کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے, کہ اس کو کیا کہیں گے, نیگیٹو سینٹینس کہتے ہیں. اور اس میں سے نیگیٹو ورڈ استعمال ہوتے ہیں. کون سے, یا تو نو کا لفظ ہوگا, یا نوٹ ہوگا, اور یا نیور ہوگا. تو اس کے ایگزامپل پہ آتے ہیں. اس کے ایگزامپل میں ہی از ناٹ گوئنگ ٹو اسکول, یعنی ہی از گوئنگ ٹو اسکول, تو اس کام کو ممانعت کرتے ہیں ہی از ناٹ گوئنگ. یہ ناٹ جو ہے اس کا ممانعت کہ وہ اسکول نہیں جاتا, یہ نیگیٹو سینٹینس ہو گیا. اس کے بعد آتے کیا ہے, نمبر 2 ہے دے آر ناٹ ایٹنگ فوڈ, وہ کھانا نہیں کھا رہے. کھانا کھانا ایک کام ہے اور نہیں نوٹ لگائے تو نہیں. اس کے بعد ہے ہی نیور لوز کریج, نیور کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ نیگیٹو سینٹینس کا ایک ٹائپ ہو گیا. اس کے بعد آتے ہیں اس کے سینٹینس کے مین ٹائپس میں, ٹائپس نمبر 2 پہ انٹروگیٹیو سینٹینس. انٹروگیٹیو سینٹینس میں کیا ہوتا ہے, a sentence, ایک سینٹینس which makes, جو کہ بنا دیتے جس میں ہوتا ہے a question and end with a question mark. ایسے سینٹینس کا یعنی وہ ٹائپ جس میں سے یا تو کویسچن ہوتا ہے اور جس میں کویسچن پوچھا جاتا ہے, اور اس کا جو اینڈ ہے وہ کویسچن مارک یا سائن آف انٹروگیشن, جسے ہم کہتے ہیں سوالیہ نشان. کون سا نشان ہوتا ہے, یہ والا نشان جس میں اس کو ہم کہتے ہیں انٹروگیٹیو سینٹینس کہتے ہیں. اس کے ایگزامپلز میں پہ آتے ہیں. تو اس کے ایگزامپل میں کیا ہے, what is the time, ٹائم کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے بھی 2 ٹائپس, ایک ہے سمپل اور ایک ہے ڈبل ہوتا ہے. تو جس کے شروع میں WH والے الفاظ آتے ہیں اس کو ہم ڈبل انٹروگیٹیو کہتے ہیں, اور جس کے شروع میں کیا ہوتا ہے از یا ہیلپنگ ورڈ سے, یعنی اس کا کویسچن بنا ہوا, تو اس کو سمپل یا سنگل انٹروگیٹیو کہتے ہیں. تو what is the time, ٹائم کیا ہو رہا ہے, what is the time by your mobile, what is the time by your watch. اس طرح کے سے کویسچن, اس میں کویسچن پوچھا گیا ہے اور لاسٹ میں سائن آف انٹروگیشن ہے. تو اس کا مطلب یہ کون سے انٹروگیٹیو سینٹینس ہے. ڈو یو گو ٹو اسکول, یہ کیا ہے, ڈو یعنی یہ ایک ہیلپنگ ورب کے طور پہ استعمال ہوا. ڈو یو گو ٹو اسکول, کیا آپ اسکول جاتے ہو, اور لاسٹ میں کویسچن مارک ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک انٹروگیٹیو اور سمپل انٹروگیٹیو سینٹینس ہے. ویئر آر یو گوئنگ, WH سے اسٹارٹ ہے تو ڈبل انٹروگیٹیو, تم کہاں جا رہے ہو, اور لاسٹ میں کیا ہے, ایک کویسچن مارک. تو یہ بھی ایک انٹروگیٹیو سینٹینس ہے. اسی طریقے سے آپ اور بھی ایگزامپل دے سکتے ہو کہ is he eating food, is he going to school, whose house is this. اس طریقے سے آپ بہت سارے جس میں یعنی کویسچن پوچھے جاتے ہیں اس کو کیا
کہا جاتا ہے، اس کو انٹروگیٹیو سینٹینس کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں امپیریٹیو سینٹینس پہ. ٹائپس آف سینٹینس میں کون ہے؟ نمبر 3 پہ امپیریٹیو سینٹینس، ا سینٹینس which express، ایک ایسا سینٹینس جس میں ظاہر کیا جاتا ہے a command یا آرڈر. a command order، یا کمانڈ ظاہر ہوتا ہے یا آرڈر، انسٹرکشن جس میں کوئی ہدایات دیے ہوئے ہو، اور میک a request or advice، اور یا اس میں سے یا تو ریکویسٹ کسی کی گئی ہو اور یا کسی کو نصیحت کیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں امپیریٹیو سینٹینس. کیا کہتے ہیں؟ امپیریٹیو سینٹینس. اس کے ایگزامپل میں آتے ہیں اسٹاپ رائٹنگ، یعنی اگر کوئی پیپر ہو رہا ہے یا اسی طریقے سے کوئی کام ہو رہا ہے اور کوئی انجینئر وغیرہ آ جائے تو وہ بولتے ہیں اسٹاپ ورکنگ یا اسٹاپ رائٹنگ، تو کیا ہے؟ ایک آرڈر دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ کمانڈ یا آرڈر دے رہا ہے. تو یہ اس کا کمانڈ والا ایگزامپل ہو گیا. پھر آتے ہیں پلیز گیو می یور پین، مجھے اپنا پین دے دو برائے مہربانی. تو آپ کیا کرو؟ کسی سے ریکویسٹ کر رہے ہو تو اس میں سے کیا ہو گیا؟ آپ کا ریکویسٹ بھی آ گیا. پھر اس کے بعد آتے ہیں ریوائز یور لیسن. کیا ہے؟ ریوائز یور لیسن. اس میں آپ کسی کو ہدایت دے رہے ہو کہ اپنے لیسن کیا کرو؟ ریوائز کرو. نمبر 4 جو اس کا ایگزامپل ہے کمپلیٹ یور اسکول ورک، آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہو، یعنی آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی یا جو بھی، آپ کسی کو کیا کرتے ہو؟ نصیحت کر رہے ہو کہ اپنا کام جو ہے وہ مکمل کرو. تو 3 ٹائپس یہ ہے. اس کا اپنے لیے ایک اسکرین شاٹ لے لو، سیو کر لو، اور اس کے بعد 2 ٹائپس اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ابھی اس کے نیکسٹ ٹائپ پہ آتے ہیں. ٹائپس آف سینٹینس پہ کیا ہے؟ ایکسکلیمیٹری سینٹینس. تو ایکسکلیمیٹری سینٹینس کون سا ہوتا ہے؟ سینٹینس، ایک ایسا سینٹینس ایکسپریسنگ اسٹرانگ ایموشن جس میں کچھ اسٹرانگ ایموشن ظاہر کیا ہو، اور سم سڈن فیلنگ، اور یا کچھ کیا ہو؟ اچانک سے ہمارے جو احساسات ہوتے ہیں وہ ہو، اور ایکسائٹمنٹ اینڈ وتھ ایکسکلیمیشن مارک، یعنی ایک ایسا سینٹینس ہو جس میں ہمارا کوئی اچانک فیلنگ ہو یا اسی طریقے سے کیا ہو، یا کوئی حیرانگی پایا جاتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہا جاتا ہے. اس کے ایگزامپل کیا ہے؟ ایگزامپل ورڈ ا بیوٹیفل شاٹ، یعنی ہم کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، پسند کا ایک پلیئر ہے یا پسند کرنا بھی ہو، تو اس نے اچانک سے ایک عجیب سے بال کو اس نے کیا کر دیا؟ ایک چکا مار دیا. تو ہم کیا کہ او دیکھو واٹ ا بیوٹیفل شاٹ، کیا ایک اچھا شاٹ اس نے کھیلا ہے. یا کوئی فٹ بال ہے تو واٹ ا بیوٹیفل ٹائپ آف گول، یعنی اس نے کیسا اچھا گول کیا، خوبصورت سا گول کیا. تو یہ کیا ہے؟ ایکسکلیمیٹری پہ. اس میں سے ہمارا ایک اچانک کیا ہے؟ فیلنگ ہے، سڈن فیلنگ ہے، اس لیے یہ ایکسکلیمیٹری. پھر اس کے بعد ہے کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے 2 ٹیموں کے بیچ میں، اور ایک ٹیم کے یعنی آخری بال پہ کیا ہے؟ 6 رن ہے، یا اسی طریقے سے 4 رن ہے یا جو بھی ہے، لیکن اچانک انہوں نے کیا کر دیا؟ چوکا مار دیا، چکا مار دیا، تو انہوں نے میچ جیت لیا. تو اس کے سارے کھلاڑی جو تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ اور وی ون دا میچ، وہ خوشی کے مارے، یعنی اچانک اس کے احساسات میں خوشی آ جاتی ہے. تو یہ کون سے؟ ایکسکلیمیٹری ٹائپ ہو گیا. پھر اس کے بعد ہے واٹ ا پلیزنٹ ویدر، یعنی آپ آفس میں ہو یا کسی کلاس روم میں ہو یا روم میں ہو، اور آپ باہر آئے ہو اور بادل چھائے ہوئے اور اچھا سے ایک خوبصورت موسم ہے، تو ایک خوشگوار موسم ہے. تو کیا ہے؟ واٹ ا پلیزنٹ. آپ کے یہ اچانک کیا ہے؟ احساسات یا خیالات میں جو یہ چینج ہو جاتے ہیں، اور اس کا ایکسکلیمیٹری سائن اینڈ میں لازمی لگا ہوتا ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایکسکلیمیٹری سینٹینس. اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ ٹائپ پہ. نیکسٹ ٹائپ میں ہے اوپٹیٹیو سینٹینس. کیا ہے؟ اوپٹیٹیو سینٹینس ٹائپ نمبر 5 اور لاسٹ ٹائپ ہے a sentence that express some، ایک ایسا سینٹینس جس میں ایکسپریس ہوتا ہے some blessing prayer or wish، جس میں کوئی دعا یا خواہش کا اظہار کیا ہو یا کوئی رحم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اوپٹیٹیو سینٹینس کہتے ہیں. تو اوپٹیٹیو سینٹینس کے ایگزامپل پہ آتے ہیں may you live long، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو کیا؟ لمبی زندگی عطا فرمائے. تو یہ کیا ہے؟ ایک دعا اس میں ہے. may you live long، تو یہ ایک دعا ہے. یا may you good health، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت دے. آپ کسی بیمار پرسی کے لیے گئے تو آپ اسے یہ کہہ رہے ہو، دعا دیتے ہو اس کو. پھر اس کے بعد ہے may God help you، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، یعنی اس کو ایک کیا کرے؟ دعا کر رہے ہو. تو یہ بھی کیا ہے؟ اوپٹیٹیو سینٹینس ہے. پھر اس کے بعد I wish my brother was a businessman، میرا خواہش ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ بزنس مین ہوتا. تو اس میں ایک خواہش کا اظہار ہے. تو اس کے طریقے سے آپ یہ بھی ہوئے کہ I wish I were rich، میرا خواہش ہے کہ میں کیا ہوتا؟ میں امیر ہوتا. تو یہ 5 ٹائپس آف سینٹینس ہے. تو 5 آف سینٹینس ایک اوورویو میں آپ سب کو دے رہا ہوں. سب سے پہلے کیا ہے؟ assertive سینٹینس ہے. assertive سینٹینس میں جو کہ ایک جرنل آئیڈیا یا تھاٹ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ assertive سینٹینس. اس کے بعد ہم نے بولا تھا کہ انٹروگیٹیو سینٹینس، ایسے سینٹینس جس میں سے سوال کیا گیا ہو، ایک کوسچن کیا گیا ہو، اور لاسٹ میں کیا ہو؟ سائن آف انٹروگیشن ہو. لاسٹ میں کیا ہو؟ اس کا سائن آف انٹروگیشن. اس کے بعد ہم نے بولا تھا امپیریٹیو سینٹینس،
ایسے سینٹینس جس میں سے کوئی کمانڈ، کوئی آرڈر، کوئی ریکویسٹ کیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ امپیریٹیو سینٹینس. اس کے بعد آتے ہیں یہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس جس میں کوئی اچانک آپ کا فیلنگ ہو، واقعہ ہو، تو کیا ہے آپ نے کوئی خوشی کا اظہار کیا، کوئی غم کا اظہار کیا، کوئی حیرانی کا اظہار کیا، اس کو بولتے ہیں ایکسکلیمیٹری سینٹینس. اور نمبر 5 میں آتے ہیں کس میں؟ اوکٹیٹیو سینٹینس، یعنی جس میں آپ نے کوئی دعا مانگی ہو یا کسی کو دعا دی ہو یا کسی کے لیے اللہ سے رحمت کا وہ کیا ہو تو کہ اللہ تعالیٰ پہ رحم فرما دے دعا کو، یا اسی طریقے سے آپ نے کوئی خواہش کا اظہار کیا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اوکٹیٹیو سینٹینس. تو یہ ٹائپس آف سینٹینس. اس کے بعد انشاءاللہ ہم کنڈیشن کو کیا کریں گے؟ اگلا کلاس کنڈیشن پہ ہوگا. کون سا کنڈیشن ہے؟ فرسٹ کنڈیشن ہے، سیکنڈ کنڈیشن ہے، تھرڈ کنڈیشن ہے. اور انشاءاللہ پھر ایک کلاس میں ہم کیا کریں گے؟ ایک سمپل سینٹینس ہو گئے، اس طرح کمپاؤنڈ سینٹینس ہو گئے، کمپلیکس سینٹینس ہو گئے، اور کمپلیکس کمپاؤنڈ سینٹینس ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد پارٹس آف اسپیچ. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ کوئی 60-70 دن میں ہم پورا جو انگلش کا گرامر ہے ود رولز اور ود ایگزامپل ود پریکٹس کور کریں گے. تو آج سب کا کیا ہوگا؟ انگلش گرامر کمپلیٹلی کور ہو جائے. تو اس سے بھی آپ نے ایک اسکرین شاٹ لے لے تاکہ نوٹ بنانے کی ضرورت نہ پڑے اور ایک جگہ پہ یہ سیو کرتے جاؤ.